السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر معاملات دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کابل میں سکھوں کا ایک گردوارہ ہے کہ سکھ کوئی ایسی ان حالات میں کوئی فریق نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے ان کی، نہ ان کی طرف سے کوئی شورو ہو گیا ہے، نہ وہ کوئی کسی کے دوست نہ دشمن۔ تو ان غریبوں کے گردوارے پہ حملہ کر کے 150 25 30 لوگوں کو اس طرح مار دینا اور اتنے زخمی ہونا، اب تو مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے یہ رسومات، جو مرنے والے تھے کہ رسومات ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسی گروپ نے جس نے یہ حملہ کیا تو اس نے راستے میں بارودی سنگیں بچھا رکھی تھیں۔ وہ تو چونکہ وہاں پہ موجود جو یہ امریکن فورسز ہیں، انہوں نے معاملات کو سنبھالا، تو انہوں نے پہلے وہ جگہ اس کی جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹریس کی اور ان کو ناکام بنایا۔ انہیں تو پتہ نہیں کتنا خطرناک منصوبہ تھا، اس سے یہ ظالم کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کام انڈیا اور افغانستان کی NDS جو ہے نا، یہ مل کر ہی کیا ہے انہوں نے۔ دیکھ لیجئے کہ کل رات پھر امریکنوں نے ان کو گردن سے پکڑ لیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جو آپ یہ سمجھیں کہ میڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ حملہ جو ہے نا، یہ جو اس کا ISIS کا جو گروپ ہے، کیرلا اسٹیٹ سے، انڈیا سے 11 لوگ آئے تھے محسن الہندی کی قیادت میں، اور محسن الہندی ان کا لیڈر ہے۔ اپنا کام کر کے وہ واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ جس نے دھماکہ اندر کیا تھا نا خود کو، اس مجاہد کی ویڈیو بھی ریلیز کر دیا، اور اس کا ریزن دیکھیے کیا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس لیے اس گردوارے پہ حملہ کیا تھا کہ انڈیا کشمیر میں بڑے مظالم کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ ناظرین، یہ جو بخلایا ہوا دشمن ہوتا ہے نا، بخلایا ہوا، وہ اس کے کوئی نہ کوئی حرکت اس کو پکڑا دیتی ہے، ذلیل و خوار بھی کرتی ہے۔ اس حرکت کا یہ ظاہر اب انڈیا کے پاس فرار کا راستہ کوئی نہیں، سارے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، ریکارڈنگ کے ثبوت موجود ہیں، انہوں نے جیو فینس سے جو ثبوت دے لیے ہیں۔ جو ظاہر ہے آپ CIA کو، موساد کو، یہ کوئی چھوٹی موٹی ایجنسیاں تو نہیں نا ہیں، پھر ISI کو بھی تو آخر دنیا کے نمبر 1 ایجنسی کہتے ہی ہیں وہ، اس نے سارا انہوں نے رپورٹ رکھ دی، ساری ایک ایک چیز ثبوت کے ساتھ پیش کر دی، جس سے انکار انڈیا کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے، انڈیا کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں ہاتھ دھو کے سکھوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے اس سے اگلے دن ہی انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے جو ایکٹیوسٹ ہیں سکھ دنیا میں، ان کو ایک میسیج گیا کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم یہاں نہ، اگر تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو نا، کابل میں نہیں کام یہ کر سکتے، ہم لندن اور امریکہ میں بھی تمہارا کہان بچہ کولو کر سکتے ہیں، جس پر سکھ بہت طیش میں آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے تو سوشل میڈیا ان کی شان میں قصیدے پڑھ پڑھ کے انڈیا کی اور اس سو کالڈ یہ جو داعش انڈیا نے بنائی ہوئی ہے، اس کے انہوں نے جناب ایسی تیسی ان کے کر کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ صرف انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پچھلے چونکہ واقعات میں دلی میں جو فسادات ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو پلوامہ کے دھماکے کے بعد کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ بطور خاص جو سلوک کیا جا رہا تھا، تو سکھوں نے ان کی آؤٹ آف دی وے مدد کی تھی، ان کو اپنے گردواروں میں پناہ دی، ان کو مسلمان بچیوں کو ان کے گھروں میں فوجی کرفیو کے دوران ان کے گھروں میں پہنچا کر آیا، جب تک ان کو گھر نہیں پہنچایا وہ وہاں بیٹھے رہے، اور گھر والوں سے تصدیق کرنے کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی انڈیا کے لیے۔ ادھر پاکستان نے جناب یہ گردوارہ بنا کر تو ان کی یہ سمجھیے کہ امیدوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ کرتارپور صاحب کو آپ اس طرح گردوارہ نہ سمجھیں، یہ پاکستان، اگر یہ سیاست دنیا کی دیکھیں نا، ڈپلومیسی، تو
جناب یہ اس سے بڑا ڈپلومیسی کا حملہ ہی کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے اب تو اپنے بھائی مذہبی کیلنڈروں پہ عمران خان کو اپنا دیوتا بنا کر پیش کیا ہوا ہے. انڈیا پاگل ہو گیا اس بات سے. دیکھیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، انڈیا کی فوج میں قریب 30% سے زیادہ سکھ ہیں. یہ میں کم کہہ رہا ہوں، اگر میں 40 بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ 30% جو ہے یہ بنیادی طور پہ انڈیا کی، یعنی یہ سمجھیے کہ جان ہے اس کی فورسز کی، ہراول ہے اس کے فورسز کے. جہاں بھی انڈیا کی جب بھی پاکستان سے جنگ ہوتی ہے نا تو آگے سکھ رجمنٹیں ہوتی ہیں، پھر وہ لڑنے والا پیچھے کون ہے؟ یہ کیا بھائی یہ جو ہیں بہاریے اور یہ دوسرے یہ کیا لڑیں گے پاکستان سے؟ وہ تو بیچارے آواز ہی سن کے ڈر جاتے ہیں. ان کی توپوں کی جتنی بڑی بڑی گنیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان میں بددلی پھیل چکی ہے انڈیا کے خلاف. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری مذہبی آزادی ہے، اور انڈیا جان بوجھ کے ہمیں ہمارے گرو کے جنم استھان کی طرف، یعنی ادھر ننکانہ صاحب کی طرف ہم سے گولی چلوا رہا ہے، جبکہ ان کے مذہب میں بڑا تقدس ہے اس جگہ کا، جہاں سے ان کے مذہب نے جنم لیا، جہاں ان کا گرو نانک دیو پیدا ہوئے اور جہاں سے پھر وہ سورگواس ہوئے. وہ ساری جگہ تو پاکستان میں موجود ہے. اور سکھوں کی ان سے عقیدت جو ہے وہ بے پناہ ہے. وہ بس بڑی مذہبی قوم ہے بھائی. ان کی صبح شام کی عبادات جو ہیں وہ اسی سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پہ ختم ہوتی ہیں. جب یہ ہم نے کرتارپور کے بعد جو فیسلٹیز ان کو دی ہیں، جس طرح کھلے دل سے ہم نے ان کا استقبال کیا، جس طرح کھلے دل سے عمران خان حکومت نے ان کے لیے اقدامات کیے ہیں، وہ تو آپس ہی میں ہوئے پھرتے ہیں. وہ تو یہاں پہ مارکیٹیں قائم کرنے والے تھے، وہ بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ لا رہے تھے. انڈیا کی تو جان نکلتی ہے اس بات سے. اس کو تو پتہ یہ ادھر پنجاب کے سکھوں میں اگر ذرا سی بے چینی پیدا ہوئی تو ہمارا تو ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے. رنجیت سنگھ کی تاریخ نہیں ہے ان کے پاس. اب انہوں نے یہ نشانہ بنا کے یہاں ایک تو ناراض کیا امریکہ کو کہ جو امریکہ کے جناب یہاں پہ وہ فوجیوں کا سلسلہ رک جائے. اس پریشر پہ نا، اس حرکت کے بعد امریکہ نے راتوں رات ایسا ڈنڈا دیا ہے نا اس کو، اشرف غنی کو، کہ اس کو اعلان کرنا پڑا کل کہ 31 مارچ تک میں تمام طالبان قیدی رہا کر دوں گا. اب آپ دیکھیں 31 مارچ تک طالبان قیدی، اور بغیر کسی لیے دے کے رہا. طالبان تو بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. انہوں نے تو صرف یہ کام کیا تھا کہ جس دن یہ اس نے کہا نا کہ میں نے رہا نہیں کرنے، تب سے اب تک میرا خیال 150 سے زیادہ جو اس کے شمالی اتحاد کے فوجی ہیں اور دوسرے جو اس کے اشرف غنی کے جانثار ہیں وہ مارے جا چکے ہیں طالبان کے ساتھ لڑائیوں میں. انہوں نے تو ایسی کھچائی ان کی ہوئی ہے اور لمبا کیا ہوا ہے ان کو ٹھیک ٹھاک. اور انہوں نے امریکہ کو یہ جو پومپیو آیا تھا اس کو صاف کہہ دیا تھا، اور یہ خلیل ظلمے کو بھی انہوں نے صاف کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے بھائی، ہمارا جو آپ سے معاہدہ طے ہونا تھا نا وہ قطر میں طے ہو گیا. اب ہم بار بار نا اس کو نہیں، اس میں کوئی تبدیلی کا تو تصور ہی نہ کرنا. جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ لفظ بلفظ عمل ہوگا. اگر تم نہیں کروا سکتے تو ہم کروائیں گے. آج کے انڈین اخبارات کی یہ سرخیاں ہیں کہ ایک گردوارے کے حملے میں انڈیا کا ہاتھ ثابت ہونے کے بعد طالبان بہت ناراض ہیں. ان کے 2-3 گروپ سے انڈین میڈیا نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو، اگلا جو نشانہ ہے وہ تم ہی ہو. اور 2500 جو 5000 کے قریب جو مجاہدین ہیں نا ہمارے طالبان جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کشمیر میں جانے کے لیے، کیونکہ کشمیریوں نے ذاتی طور پہ طالبان سے بہت اپیلیں کی ہوئی ہیں. اور وہ غیرت مند مسلمان ہیں. وہ ہماری طرح بس یہ نہیں ہے کہ ہم ڈپلومیسی کو کسی کے محتاج ہیں یا ان کو امریکہ سے ڈر ہے یا کسی سے، ان کو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ میں آپ کو بات برائے بات نہیں کہہ رہا. انہوں نے گھسنا ہے انڈیا میں گھسنا ہے، اور یہ انڈیا کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کر دیں گے. ان کے ساتھ پوری تاریخ ہے. جب بھی انہوں نے
یہ چاہا نا کہ وہ مرکز میں اپنی حکومت بنائیں، انڈیا ان کے آڑے آیا ہے۔ انڈیا ان کے آڑے کیوں آتا ہے؟ انڈیا کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ معاملات جو ہیں تو انڈیا کو تو کوئی فریق بھی تسلیم نہیں کرتا ہے اس لڑائی کا، نہ وہ انڈیا ہے، وہ کوئی فریق، اس کی لڑائی کے فریق ہے تو افغانستان ہے، طالبان ہے، یا زیادہ سے زیادہ پاکستان ہے، شاید کسی سطح پہ ایران بھی ہو۔ تو تم بھائی کون ہے، میں کون ہے؟ خواہ خواہ اپنا ملک سنبھال لو، اپنا کام سنبھال لو۔ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو، ان کو بتاتے نہیں ہو کتنی موتیں ہو گئی ہیں، کیا مسئلے تمہارے مسائل چل رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورت طالبان، اب تو ایک دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اشرف غنی تو چھٹی، ختم، عبداللہ ختم، لیکن وہ چلاک آدمی ہے، وہ طالبان سے کوئی نہ کوئی چکر بازی کر کے چھوٹی موٹی اپنی چاہے پنشیر میں گورنمنٹ بنا لے گا۔ کابل پہ طالبان بیٹھیں گے انشاءاللہ، یہ میری بات آپ لکھ لینا۔ ہفتے کو، 10 دن کو، 20 دن کو، مہینے کو، زیادہ ٹائم نہیں میں دے رہا، زیادہ سے زیادہ میں آپ کو 3 مہینے دے رہا۔ 3 مہینے کے اندر وہ پورے اس خطے پہ کنٹرول کر لیں گے، ان کو اللہ نے بڑی وزڈم دی ہے۔ وہ مانا ہی نہیں اللہ بلاغ۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔